السلام علیکم۔ جب سے عمران خان کی ہاسپٹل شفٹنگ کی جو خبر آئی ہے اور اس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، تو خاص کر کے اسلام آباد میں، ویسے تو پورے ملک میں، لیکن اسلام آباد میں ایک پل پل کی خبریں چینج ہو رہی ہیں۔ بہت ہی بڑی سیاسی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، سیاسی خبریں بھی اڑ رہی ہیں، فلر بھی ہیں، افواہیں بھی ہیں، اور لوگ کافی پریشان ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں پوری صورتحال کا کہ یہ فیصلہ کیسے آیا اور اس فیصلے کے وجہ سے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ پہ کیا اثر پڑے گا۔ آیا یہ فیصلہ ایک پریشر ہے مسلم لیگ اور نواز شریف کے لیے کہ آپ لوگ سدھر جائیں، ایک ہو جائیں، اور جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں ان پہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، یا کوئی اور چیز ہے؟ لیکن ابھی تک سمجھنے والے نہیں سمجھ رہے۔ اور شروع میں تو نواز لیگ پہ دو گروپ ہو گئے تھے۔ ایک گروپ نے کہا تھا کہ نہیں، ہم بالکل اس فیصلے کو مانتے ہیں، جس میں طارق فضل صاحب جو وزیر پارلیمانی امور ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب جو سیاسی امور کے مشیر ہیں، انہوں نے تو اسٹیٹ فارورڈلی کہہ دیا، ایک نے سینیٹ میں کہہ دیا، ایک نے ایک پروگرام میں کہہ دیا۔ لیکن جب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا نواز لیگ والوں نے کہ اس سے آئندہ کے کیا اثرات پڑیں گے، ریپلکیشنز کیا ہوں گے، تو وہ ہل گئے اور ان کی پاؤں سے زمین ہلنے لگی۔ تو فوراً ہی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، جیسے میں نے کل کے ویلاگ میں بھی کہا تھا، انہوں نے نظر ثانی کے لیے کہا کہ ہم جائیں گے، وہ گئے۔ کل انہوں نے پٹیشن داخل کی، اور بہت لمبی پٹیشن ہے، جس میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نظر ثانی کے لیے کہا گیا ہے کہ اس میں عام قیدی کے لیے بھی یہ ہوگا۔ عام قیدی بھی کہیں گے کہ ہم اپنا علاج فری میں ہمیں نہیں چاہیے، ہم اپنے خرچے پہ سرکاری اسپتال میں نہیں کریں گے، پرائیویٹ اسپتال میں کریں گے۔ یہ سارا ایک سسٹم چل رہا ہے۔ اور جیسے بقول ہمارے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے جو عمران خان کے حوالے سے الشفا انٹرنیشنل ٹرسٹ میں اس کو داخل کرنا ہے، 2 دن میں، یعنی 48 گھنٹوں میں اس کو داخل کرنا ہے۔ آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کو داخل کر دیں گے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، اس قسم کی جو بحث چل رہی تھی کہ عمران خان کے بہنیں، ان کے رشتہ دار، ان کے پارٹی ورکرز عمران خان سے نہیں مل رہے، سہیل آفریدی صاحب جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے، وہ ایک دفعہ بھی عمران خان سے نہیں ملے ہیں، تو اچانک یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے آ گیا؟ اور رپورٹ بھی بقول نواز لیگ کے ساری رپورٹیں بھی پیش نہیں کی گئیں۔ ایک چھوٹے سے جیل سپرنٹنڈنٹ کی رپورٹ پہ یہ ساری کارروائی کی گئی، 4 بڑے فیصلے کیے گئے۔ اس وجہ سے وہاں پہ اسلام آباد میں اقتدار کے جو ایوان ہیں اس میں ہلچل سی مچی ہوئی، لوگ اپنے اپنے اندازے لگا رہے ہیں، اپنے اپنی سوچ پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا فیصلہ کیا ہوگا کہ آیا عمران خان کو یہاں سے پھر بنی گالہ شفٹ کیا جائے گا؟ یعنی یہ ایک قسم کا ایک پریشر ہوگا نواز لیگ پہ۔ اگر وہ بنی گالہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو پھر باقی کیا بچ گیا عمران خان کی جیل میں جانے کے بارے میں؟ تو یہ ایک قسم کی بہت بڑی گیم چل رہی ہے، جو ابھی تک کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ ابھی بھی اناڑی بن کے بیٹھے، وہ اپنا منہ نہیں کھول رہے، لب کشائی نہیں کر رہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کا رخ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک قسم کی مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی انٹرنل پالیسی، پاکستان کی انٹرنل صورتحال وہ بہت ہی خراب، خاص کر کے 2 صوبوں میں، تو کے پی کے میں اور بلوچستان میں روز کیجولٹیز ہو رہی ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، دہشت گردوں کو بھی جہنم واصل کر رہے ہیں، ان کو بھی مار رہے ہیں، لیکن امن امان نہیں ہے، لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ گوادر جو ہمارا سی پورٹ ہے، سی پیک کی وجہ سے وہاں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، وہاں سے لوگ وائنڈ اپ کر کے آ گئے ہیں، وہاں پہ لوگوں کا جینا رہنا سب ختم ہو رہا ہے، وہ بھاگ رہے ہیں۔ اور اگر گوادر میں ہماری صورتحال صحیح نہیں ہوگی تو گوادر سی پورٹ اور چائنا کا سی پیک کا ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ گوادر سے اس روٹس نکلتے ہیں سینٹرل ایشیا کی طرف، مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے پاکستان اور چائنا کا آپس میں جو معاہدہ ہے وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر گوادر میں ہی اگر ڈسٹربنس ہوگی، پسنی میں، اورماڑہ میں، کوسٹل ایریا میں، پنجگور، تربت تک، تو پھر کون جائے گا انویسٹمنٹ کرنے؟ کیا کرے گا؟ حکومت کی اور ہمارے فوج کی یہ پوری کوشش ہے کہ اس شہر میں، ان لوگوں، ان علاقوں میں امن امان، لیکن امن امان ابھی پوری طرح قائم نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے لوگ وہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں کراچی، لاہور اور اسلام آباد۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عمران خان کے اس فیصلے کو کوئی سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ فی الحال جس طرح سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے اس کو مانا جائے اور عمران خان کو شفٹ کیا جائے ہاسپٹل میں، تاکہ اس کا پراپر علاج۔ 73 ایئرس اس کی ایج ہے عمران خان صاحب کی، 73 ایئرس میں اگر اس کو چھوٹی موٹی بیماریاں یا دل کا مسئلہ یا آنکھ کا مسئلہ اگر ہو رہا ہے
تو ایک اچھے لیڈر کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جائے۔ نواز شریف صاحب کے لیے بھی اس کے جب یہ وائٹ پلیٹس کم ہو گئے تھے تو اس کو بھی تو لندن جانے دیا گیا تھا، اور لکھت میں اس نے دیا تھا کہ جیسے ہی میرا علاج ختم ہوگا میں واپس آئے۔ اس میں تو کسی اور قیدی نے تو نہیں کہا کہ بھئی مجھے بھی لندن بھیجو یا ایک کرو میں سرکاری اپنے خرچے پہ جاؤں گا۔ تو کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی سیاست میں ہوتی ہے۔ عمران خان کی پوزیشن کو وہی خود جان سکتا ہے اچھے نمونے سے، اور ان کی جو بہنیں ہیں اور کرس ہیں، ویل وشرز ہیں، وہ جان سکتے۔ ایک لیڈر کو اس کا حق دیا جائے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے۔ فی الحال اگر صحت ٹھیک ہے تو پھر باقی باتیں بھی ٹھیک ہو جائیں۔ تو حکومت کو، خاص کر کے نواز لیگ کو، زیادہ اچھل کود کی ضرورت نہیں ہے۔ نواز لیگ بھی ایک میچورٹی کا مظاہرہ کرے، کیونکہ نواز لیگ کے اسپیکر جو ہیں ایاز صادق سے کل ان کے پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات، ان سے باقاعدہ مذاکرات کیے ہیں تھوڑے بہت، اور پیپلز پارٹی کے وفد نے بھی کل جو ہے بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں محمود خان اچکزئی، ناصر عباس جو ان کے لیڈر ہیں اپوزیشن کے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، ان سے ملاقاتیں۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے ایک سیاسی حرکت آگے بڑھ گئی ہے، تو کر سکتا ہے، لیکن ان تبصروں کا غریب آدمی کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ غریب آدمی جو ہے صرف کہ مہنگائی کم ہو، ہمارا بجٹ صحیح ہو، ہماری تنخواہ جو ہے ہم اپنے بچوں کو پڑھائی بھی سکیں، علاج بھی کرا سکیں، گھر کا راشن بھی لے سکیں، اس پہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ روزانہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کبھی 2 روپے، کبھی 5 روپے، کبھی 10 روپے، اور کل ڈیزل کی قیمت کو جو پریشر بڑا گڈس ٹرانسپورٹ کا، اس کو 30 روپے کم کیا گیا ہے، وہ بھی عارضی لگ رہا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑھ جائے گا، اور یہ اس لیے بڑھے گا کہ یہ بقول حکومت کے جی آپ نے ہرمز سے تیل نہیں نکل رہا، یہ نہیں نکل رہا، کچھ باتیں ان کی صحیح بھی ہیں، لیکن اس طرح عوام کو اگر لوٹا جائے گا، اس طرح عوام پہ اگر پریشر ڈالا جائے گا تو عوام چپ کر کے نہیں بیٹھے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی چیز سیاسی نمونے سے کھیلیں، اور عوام کے لیے جو تھوڑی بہت آپ کے دل میں محبت ہے، عوام کے لیے کوئی آپ چیز ڈھونڈ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، وہ عوام کو دیں، تاکہ عوام بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، غریب عوام جو ہے اپنا راشن وغیرہ لے سکے، اور وہ بھی پھر سوچنے کے قابل ہو کہ عمران خان کو جو فیسلٹیز دی گئی ہے، علاج کی دی گئی ہے، اس کے آگے پھر کیا ہو۔